شیخ صاحب آج کل کے دور میں پھر شیخ صاحب چلیں سر. آج کل کے دور میں خلافت لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل کافی زیادہ نوجوان ہیں، ان کو اگر آپ کہو نا کہ یار جہاد کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو عمران خان جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل منکر بن چکے ہیں، وہ جہاد کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور اسی میں پھر ایک اور کیٹیگری آتی ہے کہ اگر آپ جہاد کا نعرہ لگاؤ تو ادھر ادھر سے کوئی آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے گا. تو آج کل ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو سب کو سمجھانے کی کریں کہ یار جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ تو لازمی ہونا ہے، بے شک آج ہو یا 50 سال بعد ہو. تو سٹارٹ ہم کدھر سے لیں؟ جہاد سے. کس طرح سے؟ ہاں ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر بیٹھ کے نعرہ لگاؤں، ٹھیک ہے، یہاں پر تو نہیں اصل میں آپ کو اب اس جہاد سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ نعرہ نہیں لگائیں گے. ذرا ایک منٹ ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جہاد ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اگر جہاد نہ ہو تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ایمان وہ والا حقیقی ایمان جو جنت میں لے کے جائے گا وہ نہیں ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. یعنی اب یہاں سمجھ لیں کہ گویا وہ تجارت کیے بغیر دردناک عذاب سے بچت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس جملے کے اندر یہ مفہوم شامل ہے نا. چلیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. یہ تجارت ہے. یہ کرو گے تو دردناک عذاب سے بچو گے، یہ نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری جگہ سورہ حجرات میں فرمایا، اس کا سیاق و سباق بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگوں نے آ کے کہا جی ہم مومن ہو گئے ہیں. ان سے کہا گیا لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو بلکہ یہ کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ساتھ بتایا جن کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو بس وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے تو پھر انہیں شک نہیں پڑا کبھی. ٹھیک ہے. یقین پہلا یوں سمجھے پہلی شک ایمان کی یقین کامل. اور دوسری کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، دعویٰ 1.5 ارب کرے گا کہ ہم مسلمان ہیں، سچے صرف یہ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دو اور بھی بہت حدیثیں بھی کہی ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں. لیکن اس شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ جہاد کے بغیر بھی نجات ہے. اس شک سے تو نکل آنا. اور اس میں سے سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جہاد کا مطلب قتال لیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی جہاد کر رہے تھے لیکن قتال نہیں کر رہے تھے. اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورہ فرقان ہے، یہ مکی صورت ہے. حضور سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد. تو قرآن، جہاد بالقرآن بھی کوئی چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا جہاد باللسان بھی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی حدیث کی اصطلاح ہے. من جاہدہم بلسانہ فہو مومن. اسی طرح ایک جہاد دل کا بھی ہوتا ہے. من جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے دل سے وہ بھی مومن ہے. ٹھیک ہے. تو اب جہاد کا مطلب سمجھ لیں. جہاد اصل میں اس جذبے سے پیدا ہوتا ہے جس جذبے کا نام غیرت ہے، اللہ کی غیرت. اللہ آپ کا محبوب ہے، آپ کے محبوب کی کوئی نہیں مانتا تو آپ کو طیش آتی ہے. جو طیش آتی ہے نا، یہ دل کا جہاد ہے. اب دوسری بات یہ کہ اس طیش کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ طیش اسی طرح باہر نکل آئی تو پھر وہ فائدے کے بجائے نقصان بھی کر سکتی ہے. لیکن تو اسے اپنے سینے میں ذرا اور تھام ابھی. لیکن یہ پیدا ہونا ایمان کا تقاضا ہے. یہ جو گھٹن، اضطراب، ایک جلن کڑن آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ ایمان ہے. اور یہ جلن کڑن اگر نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. کیونکہ اس کو کہا گیا ذالک اضعف الایمان، نہیں بلکہ لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو
تو یہ جلن کڑن تکلیف اضطراب بے چینی بے کلی جو آپ اندر محسوس کرتے ہیں یہ جہاد ہے. رات کو آپ کو نیند نہیں آتی, اسی پیچ و تاب میں راتیں بسر ہو رہی ہوتی, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, مطلب یہ ایمان کی علامت ہے. اور یہ اگر نہیں ہے, آپ چین کی بانسری بجا رہے ہیں تو یہ بے ایمانی کی علامت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب آپ کے اندر یہ آپ ایک چیز کو آپ نے پہچانا نا کہ یہ غلط ہے تو اس پر آپ کا یہ ریئیکشن آئے گا, تو یہ شے اندر ہی نہیں رہے گی, یہ باہر نکلے گی. جب یہ باہر نکلے گی اور ڈسپلن نکلے سوچ سمجھ کے, یعنی اب آپ نے عقل استعمال کرنی ہے کہ میں نے اپنے اس جذبے کو صحیح رخ کیسے دینا ہے. آواز ویسے بلند کی جائے تو گدھے کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے, اور آواز کو اگر آپ ڈسپلن طریقے سے بند کریں تو تانسین کی آواز پھر موسیقی بکھیرتی ہے. سورس تو آواز ہی ہے, لیکن اس سانس کو آپ نے ایک خاص طریقے سے نکالا, موسیقی بن گئی. اسی انرجی کو آپ نے دوسرے طریقے سے نکالا تو گدھے کی ڈھوں ڈھوں بن گئی. اسی طرح ایک جذبہ ہے, اندھا بہرا ہے آپ کے اندر ہے, آپ ایک ریئیکشن میں ہیں, اگر اسے آپ نے یوں ہی جانے دیا تو وہ کوئی بے ڈھنگا نتیجہ نکالے گا. آپ نے اب اسے سمجھنا ہے, اسٹریٹجی بنانی ہے, پوری حکمت عملی وضع کرنی ہے کہ میں نے اب اس برائی کو کیسے ریموو کرنا ہے. اب جو بات آپ طریقے سے اور سلیقے سے کہیں گے تو یہ جہاد باللسان بھی ہے, یہ جہاد بالقرآن بھی ہے, یہ جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ آپ کی کشاکش اور کشمکش کا آغاز بھی بنے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے خوبصورتی سے بات کہی ہے تو معاشرہ آپ کو معاف کر دے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی ساری زندگی اسی جہاد میں گزری ہے. قتال کا مرحلہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں آیا ہی نہیں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آیا ہی نہیں, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آیا تھا لیکن قوم کے انکار کرنے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا. تو آپ اگر انبیاء کو, رسولوں کو, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ایک بڑا حصہ زندگی کا وہ ہے کہ جو اس جہاد میں گزر جاتا ہے. تو اگر میں اور آپ یہ جہاد کر رہے ہیں تو ہم جہاد کر رہے ہیں. قتال کا مرحلہ وہ مانگا بھی نہیں ہے اور مانگنا چاہیے بھی نہیں, لیکن ذہناً اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب وہ آئے تو ہم ثابت قدم رہیں. کیونکہ جب جان پہ بنتی ہے تو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ دوڑ کب لگتی ہے. کیونکہ انسانی جبلتیں ایسی ہیں نا, دیکھیں جب کتا خطرہ محسوس کرے گا, بلی خطرہ محسوس, ان کی آوازیں بدل جاتی ہیں, ان کا سارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. یہی انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں جب کبھی خطرہ محسوس کرتے ہیں, جنگل میں اکیلے سفر کر رہے تھے یا کچھ تھا, تو انہوں نے جب دوڑ لگائی تو اس کے بعد ان کا ذہن معطل ہو گیا. 10 کلومیٹر کے بعد ہوش ہے میں یہاں پہ ہوں. تو یہ بات میدان جنگ میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہو گئی غزوہ احد میں چند لمحات کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ ہو گئی. اذ تصعدون ولا تلوون علی احد, جب تم پہاڑی پہ چڑھے جاتے تھے اور مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے تھے کسی کی طرف بھی. والرسول یدعوکم فی اخراکم, رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے. کان میں آواز ہی نہیں پڑتی ہے جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, نہ اپنی آواز نکلتی ہے نہ دوسرے کی سنائی دیتی ہے. ہو گیا غزوہ حنین کے موقع پہ ہو گیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, اور یہ قرآن نے کوٹ کر دیے یہ واقعات. تو کیوں کر دیے؟ یہ میرے ساتھ اس سے 10 گنا زیادہ امکان, 100 گنا زیادہ امکان ہے یہ بات ہو جائے, 1000 گنا زیادہ امکان ہے یہ بات ہو جائے. تو قرآن نے مجھے ایڈوانس بتا دیا کہ یہ کھڑے ہونا میدان جنگ میں اللہ کی جو ہے نا وہ ہے توفیق سے ہے, جو تمہاری ہمت سے نہیں ہے. اور اللہ نے تبصرہ بھی کر دیا, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا, تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے جب کہ ابھی تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, تو دیکھ لی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے, یہ والا کام کرتے رہنا چاہیے, اور مظلومانہ جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یحییٰ علیہ السلام نے جان دی ہے, مظلومانہ دی ہے. اور کتنے انبیاء بنی اسرائیل قتل ہو گئے مظلومانہ. حضرت عثمان نے دیے جان, مظلومانہ دی ہے. وہ جو جادوگر تھے جو ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر, ان کا کیا انجام ہوا وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو نے مارنا ہے تو مار, قتل کر دیا ہمیں.
فقز مان تقاض انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا. تو جان دینے کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے، لینے کا تو مرحلہ بہت بعد میں آتا ہے. لینے کے لیے بنیان مرصوص بننا شرط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بنیان مرصوص بننے کے لیے آپ کو ایک آزاد خطہ درکار ہوتا ہے. ایسی ٹریٹری جہاں پر آپ ایک جماعت کے طور پر اپنے آپ کو، یعنی کون سی جماعت جس نے جنگ کرنی ہے، جہاں آپ کے پاس اسلحہ ہو، جہاں آپ کے پاس یعنی ٹریننگ سینٹرز ہوں، جو بھی ہوں، ایک آزاد علاقہ چاہیے آپ کو. جو اس زمانے میں دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جا کے آپ اس جیسے حضور نے بیس کیمپ مدینے کو بنا لیا تھا، ایسا آج نہیں بن سکتا. ہاں ابھی جیسے افغانستان میں صورتحال بن گئی ہے تو اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بلانا چاہیں تو پھر صورت مختلف. ابھی انہوں نے بلایا نہیں ہے آپ کو، اور بغیر بلائے چلے جائیں گے، ان کا بھی راشن کھانا شروع کر دیں گے، فائدہ کوئی نہیں، نہ ان کو فائدہ نہ آپ کو فائدہ. تو جب تک یہ نہیں صورت بنتی، آپ کا جہاد یہی جہاد ہے کہ آپ نے جو برائی دیکھی اس پہ جلن، کوڑن، تکلیف، اضطراب آپ کے اندر پیدا ہوا، اور وہ صرف اندر ہی نہیں گھٹ کے رہ گیا، بلکہ یہ کہ آپ نے اس کا بہترین احسن طریقے سے اس کا اظہار بھی کیا اور کرتے رہے تا دم مرگ. تو آپ جہاد کے راستے پر ہو، اور یہ آپ کی موت بھی شہادت کی موت ہے. نبیوں کے بارے میں کہا نا، جو نبی ہیں وہ بستر پر بھی موت آتی ہے تو وہ شہید کی موت ہے. شہادت کا مطلب کیا؟ گواہی دینا. تو جب آپ اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے جاتے ہیں تو بے شک آپ بستر پر جائیں، آپ اللہ کے دین کے گواہ ہیں. تو یہ تو میں نے ایک پہلو بیان کیا ہے. اب میں تھوڑا سا اس کا سب کا فائدہ ہو جائے گا، میں بتاؤں. اس جہاد کا ایک تقاضا یعنی وہ خارج میں تو چلے ہو گیا نا، داخلی طور پر بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک شادی شدہ آدمی کا تصور کریں، اس کی جاب ہے پولیس میں، کسٹم میں، آج کل تو خیر ہر محکمے میں چل جاتا ہے. پہلے یہی 2 محکمے مشہور تھے ان کاموں کے لیے، اوپر کی آمدنی کے لیے. لیکن اب تو کون سا محکمہ ہے جس میں اوپر کی آمدنی، جو سب سے مقدس ہیں ان کی اوپر کی آمدنی سب سے زیادہ ہے. تو اب دیکھیں اوپر کی آمدنی ہر جگہ پہ ہے، اور اوپر کی آمدنی کے اصول ہوتے ہیں، وہ مال غنیمت والے اصول ہوتے ہیں، یعنی اکٹھی ہوتی ہے اور پھر سب میں تقسیم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے کی ڈیوٹی جنگل میں ہو لیکن وہ حصہ اس کو بھی مل جائے گا نا بھائی، ظاہر ہے اوپر کی وہ نہیں تو وہ ظاہر کر دے گا، وہ بتا دے گا سب کو کہ بھائی انہیں ڈاکہ ماریا بھائی. سب کو شریک کرنا پڑتا ہے، بانٹ کے کھانی پڑتی ہے. اب اس اوپر کی آمدنی سے پھر معیار زندگی بھی بلند ہو جاتا ہے. اب آپ نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی جس میں اس جہاد کا ذکر تھا. اب اوپر کی آمدنی حرام ہو گئی. مولوی صاحب نے بتایا کہ اوپر کی آمدنی حرام ہے. ویسے مولوی صاحب وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنا حصہ بیچ میں مانگ کے حلال کر لیں، لیکن یہ کہ ایک مولوی صاحب وہ ہو سکتے ہیں کہ جو کہیں کہ بھئی حرام ہے، اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ حرام ہے، اور آپ نے طے کر لیا کہ اوپر کی آمدنی بند. تو جب اوپر کی آمدنی بند ہوگی، آپ نے جو سٹینڈرڈ آف لائف رکھا ہوا ہے جس لیول پہ، وہ ادھر سے تو نیچے آئے گا. ہو سکتا ہے آپ کو بچے بھی اس سکول سے نکال کے کسی سرکاری سکول میں داخل کرنے پڑ جائیں. تنخواہیں انہوں نے رکھی ہوئی کیا ہیں؟ ایک پولیس والے کی کیا تنخواہ ہے؟ تھانے دار کی کیا تنخواہ ہے؟ اب جب یہ ہوگا مجھے بتائیں، سب سے مطلب وہ ریزسٹنس جو ہے نا GHQ سے آئے گی یا کچن سے آئے گی؟ کچن سے آئے گی. اچھا کچن سے اکیلی آئے گی یا سارے الائز بھی ساتھ آئیں گے، سسرالی اور اس کے سسرالی، آپ کے سسرالی، یعنی وہ تو سارے کہیں گے بچے کا دماغ خراب ہو گیا، بلکہ پریشان ہو جائیں گے کہ مولوی نے بات نہیں سمجھائی، مولوی نے جادو کیا ہے. پھر وہ عامل ڈھونڈیں گے کہ بھئی ہمارے بچے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے صرف حلال کھاؤں گا، اوپر کی آمدنی آج کے بعد نہیں کرائے گی، اور اس کے لیے جناب آپ کوئی تعویذ وغیرہ ہمیں دے دیں. یہ جہاد زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جہاد زیادہ مشکل ہے. اور آپ اب چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس جنگ والے جہاد سے پہلے سب کو یہ جہاد کرنا پڑا. سب کو گھر سے ریزسٹنس ملی ہے یا نہیں ملی؟ خود حضور کو ملی یا نہیں ملی؟ ابو بکر کو ملی یا نہیں ملی؟ عثمان کو ملی یا نہیں ملی؟ کون سا صحابی ہے جسے گھر سے ریزسٹنس نہ ملی؟ آج بھی آپ شریعت پر عمل کریں تو آپ کو ملے گی. اور جب آپ کو یہ مشکل لگتا ہے، اس کے مقابلے میں وزیرستان میں جا کے پھٹ جانا آسان لگتا ہے. جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے.
وہ تو ایک ہی دفعہ جناب ایک جھلکی ہونی ہے اور بندہ ہو رہا کول. تو اللہ ادھر آپ کو پکانا چاہتے ہیں, تیار کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا وہ چیک کرنا چاہتے ہیں. پھٹنے کی بات نہیں ہے, یہ سلگنے کی بات ہے, یکدم بھڑکنے کی بات نہیں ہے, یہ دھیرے دھیرے سلگتے رہنے کی بات ہے. یہ جہاد ہے.